بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ توحید ہر چیز کی اساس اور بنیاد ہے، جس کے بغیر کوئی نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے خصوصی طور پر عقیدہ توحید پر زور دیا۔ آج کی ہماری آیت مبارکہ کا موضوع بھی یہی ہے کہ دن اور رات کس کے حکم کے پابند ہیں۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام النور، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 44۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یقلب ہے، پھیرتے ہیں، رد و بدل کرتے ہیں، اللہ رب العزت اللیل، رات میں، والنہار، اور دن میں، ان بلا شبہ فی میں ذالک، اس میں، لعبرہ، عبرت ہے، لأولی الابصار، بصیرت والوں کے لیے۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اللہ رب العزت ہی دن اور رات میں رد و بدل فرماتے ہیں، اور بصیرت والوں کے لیے اس میں یقیناً بڑی عبرتیں ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یقلب اللہ اللیل والنہار سے مراد یہ ہے کہ رب کائنات دن اور رات کو پھیرتے ہیں۔ کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، کبھی راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور کبھی دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کام صرف اور صرف ایک اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام ہی کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا واللہ هو المتصرف فی ذلک بامرہ وقہرہ وعزتہ وعلمہ، رب کائنات اکیلے ہیں جو کہ ان امور کو قابو کرنے والے ہیں اپنے حکم سے، اپنے قہر سے، اپنی عزت سے اور اپنے علم سے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی دلیل ہے، جس طرح کہ سورہ آل عمران کی 190ویں آیت مبارکہ پیچھے گزری ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، دن اور رات کے اختلاف میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ بعد والی آیات مبارکات سورہ آل عمران میں اسی بات پر مزید دلالت کرتی ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یقلب اللہ اللیل والنہار، اس سے مراد کیا ہے کہ رات اور دن کا اختلاف، اور یہ اختلافات کئی اعتبارات سے ہے۔
اہل علم کی ایک طویل فہرست ہے میرے سامنے، تفسیر ابن جریر، تفسیر قرطبی، تفسیر بیضاوی، پھر التحریر والتنویر ابن عاشور کی، پھر اس کے بعد تفسیر مقاتل بن حیان، تفسیر سمرقندی، تفسیر ثعلبی، امام واحدی کی الوسیط، تفسیر ابن عطیہ، تفسیر ابن الجوزی، تفسیر الخازن، تفسیر ابن جزی، تفسیر جلالین، فتح القدیر امام شوکانی کی، اسی طریقے سے تفسیر یحییٰ بن سلام اور تفسیر ابن ابی حاتم، بڑی طویل فہرست ہے جس میں تمام اہل علم یہی بات بیان فرماتے ہیں کہ دن اور رات کا اختلاف کئی ایک اعتبارات سے ہے۔ مثال کے طور پر دن عام طور پر گرم اور رات ٹھنڈی ہوتی ہے، اور یہ خصوصی طور پر صحرائی علاقوں میں دن روشن اور رات اندھیری ہوتی ہے۔ دن اور رات کے آرام اور نیند میں بھی بڑا فرق ہے، دن اور رات کے مزاج میں بھی بڑا فرق ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جو کام دن کے وقت نمٹتا ہے رات کو وہ نہیں نمٹ سکتا، علی ھذا القیاس۔ پھر یہ بھی آپ کے علم میں بات ہونی چاہیے کہ دن کے وقت انسان کام زیادہ کرتا ہے، سوچتا کم ہے، لیکن حساس طبیعت کے لوگوں کے لیے رات کیسی ہوتی ہے یہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، جن لوگوں کو رب کائنات نے عقل، فہم، ادراک اور شعور سے نوازا ہے ان کے لیے اس میں بڑی عبرت اور بڑی نصیحت ہے۔ جس طرح پچھلی آیت مبارکہ کے بارے میں مفسرین کرام کی ایک طویل فہرست تھی جنہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی تھی، یہاں بھی وہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو عبرت کی نگاہوں سے اس کائنات کو دیکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی عبرتیں اور بڑی نصیحتیں ہیں۔ سورۃ البقرہ 164ویں آیت مبارکہ ہے، ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ بلا شبہ زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے اختلاف میں، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو کشتیاں پانی پر چلتی ہیں ان میں، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کر کے مردہ زمین کو زندہ کیا اس میں بھی، اور جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں مختلف چوپائے پھیلا دیے اس میں بھی، ہواؤں کے پھرنے میں، جو بادل زمین و آسمان کے درمیان مسخر ہیں ان میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو یہ معنی ہے اولی الابصار کا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے پچھلی آیات مبارکات میں علوی دلائل ہمارے سامنے رکھے اپنی قدرت کاملہ کے، اپنی توحید کے، اس کے فوراً بعد دلیل ضمنی اللہ تعالیٰ لے کر آئے۔ دلیل ضمنی سے مراد یہ ہے کہ ایسی دلیل جس کا تعلق وقت کے ساتھ ہے اور وہ دن اور رات کا تعاقب ہے، اور دن آتا ہے رات جاتی ہے، رات آتی ہے دن جاتا ہے، ان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عام طور پر ہر علاقے میں 4 موسم رکھے۔ وطن عزیز پاکستان کو اللہ تعالیٰ قیامت تک شاد و آباد رکھے، اس میں تو خیر 6 موسم ہیں۔ پھر صحیح حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے 4826 کہ آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے،
اور یہ زمانے کو گالی دیتا ہے، آدم کا بیٹا مجھے اذیت دیتا ہے زمانے کو گالی دے کے، تو فرمایا میں زمانہ ہوں، میں تمام امور کو قابو کرنے والا ہوں، دن اور رات کو میں ہی پھیرنے والا ہوں۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں، واحد تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ رد ہے ان ظالموں پر جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات ایک حادثے کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ لفظ الدہر یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی میں سے نہیں ہے۔ رب کائنات یہ سارے کے سارے امور کو قابو کرنے والے ہیں، چلانے والے ہیں، اور اس میں جو سمجھدار لوگ ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں، اور نشانیاں کیا ہیں؟ وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ کام اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر روح البیان میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ اگر انسان دن اور رات پر ہی غور کر لے تو اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور کیوں نہیں رہ سکتا؟ اس وجہ سے کہ سیدنا سعید بن مسیب سے سوال کیا گیا کہ ای العبادت افضل، آپ بتانا پسند فرمائیں گے کہ بہترین عبادت کون سی ہے؟ فرمایا التفکر فی خلقہ والتفقہ فی دینہ، فعلی العاقل الاعتبار آناء اللیل واطراف النہار۔ بڑی قیمتی بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ افضل ترین عبادت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر نگاہ عبرت ڈال کر غور و فکر کرے اور اللہ تعالیٰ کے دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرے۔ اور عقل مند انسان جو ہے اس کے لیے دن اور رات ہی عبرت اور نصیحت کے لیے کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ انسان نمازیں چھوڑ دے، روزے چھوڑ دے، بلکہ ایک ڈکوسلا لے کر بیٹھ جائے، بہانہ لے کر بیٹھ جائے کہ جناب میں نماز نہیں پڑھتا، میں روزہ نہیں رکھتا، لیکن میں غور و فکر بہت کرتا ہوں، میں عبرت اور نصیحتیں بہت زیادہ حاصل کرتا ہوں۔ یہ سوچ اور یہ فکر غلط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر المراغی میں اس بات کا خصوصی طور پر جزم کیا گیا ہے کہ انسان جب تک زندہ ہے اسے قدم قدم پر اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی قدرت کاملہ کے کرشمے نظر آتے ہیں، ان پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ ایک کسان ہے، اسے اپنی کھیتی کو دیکھنا چاہیے، قدرت نے اس کے لیے کیا کچھ پیش کیا، کیا کچھ پیدا فرمایا۔ ایک انسان پہاڑی علاقے میں رہتا ہے، وہاں پر قدرت کے بے شمار کرشمے موجود ہیں۔ ایک آدمی صحرا میں رہتا ہے، وہاں پر بھی اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی قدرت کے بے شمار کرشمے ہیں جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، ان کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔